رپورٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فرزانہ علی. ناظرین, آج 3 ایشوز جو ہیں وہ بہت اہم رہے سارے دن میں. اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے یقیناً ہم بات کریں گے کشمیر کی. بھارت کی سپریم کورٹ نے کشمیر سے متعلق جو ریٹ پٹیشنز تھی ان کو اٹھا لیا ہے, لیکن کہا یہ گیا ہے کہ بینچ اکتوبر میں اس کو سنے گا. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے یوم شہداء اور دفاع منانے سے متعلق تقریبات کی نہ صرف تفصیلات جاری کر دی ہے بلکہ جمعے کو حکومتی اعلان کے مطابق کشمیری عوام کے ساتھ جو یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آج بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح سے اس دن کو منایا جائے گا تاکہ دنیا کو بھی اور obviously کشمیریوں کو بھی بتایا جا سکے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اچھا, تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے کاروبار میں حائل غیر ضروری قوانین اور قواعد و ضوابط ختم کرنے کا جو فیصلہ, اور وہ انہوں نے بڑا ایک اہم اعلان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ خود کاروباری سرگرمیوں کی جو ہے وہ سرپیں گے, اور یہ اعلان بھی آج کیا گیا ہے. ان تینوں اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے. اسلام آباد سے طارق چودھری صاحب, لاہور سے انوار ہاشمی صاحب, کراچی سے رفعت سعید صاحب اور کوئٹہ سے مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم بات کریں گے کشمیر جو ہماری شہ رگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میں نے بات کی کہ ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. اور یہ ساتھ کوئی 1 یا 2 دن کا نہیں, روز اول سے ہے جب کہ ہم پارٹیشن کی بات کرتے ہیں, اور یقیناً رہے گا جب تک کہ ہم کشمیر کو ان کے حقوق نہیں دلا دیتے. بات جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے پہلے یہی اہم ہے کہ آج بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کشمیر سے متعلق ریٹ پٹیشنز اٹھا لی ہے. کیا یہ کافی ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے جس کو سب سے پہلے میں یقیناً اپنے چاروں بیورو چیفز کے طرف لے کے جانا چاہوں گی. اور اب کی بار ذرا تھوڑا سا ہٹ کے میں شروع کروں گی, انوار ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں گی. انوار ہاشمی صاحب, ذرا بتائیے کہ معاملہ تو اٹھا لیا گیا ہے لیکن آپ کتنا پر امید ہیں اس چیز سے کہ یہ جو ریٹ پٹیشنز آئی ہیں, میرا خیال میں کوئی 13-14 کے قریب ان کی تعداد ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ عدالتیں اتنی بااختیار ہیں کہ وہ واقعی کشمیریوں کو انصاف دلا سکیں گی؟ دیکھیں فرزانہ, اس جو ریٹ پٹیشن ہے اور اس کو جو ڈیٹ دی ہے انہوں نے اکتوبر کے فرسٹ ویک کی, سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ بھی قائم ہو گیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ پوری دنیا ایک مثال دیا کرتی تھی کہ بھارت بہت بڑی پارلیمانی جمہوریت ہے اور وہاں کے ادارے آزاد ہیں. تو پہلے تو جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو حذف کر دیا, ختم کر دیا, تو وہاں انہیں پہلے مرحلے میں ان کی جو دنیا کی ایشیا کی سب سے بڑی پارلیمانی جمہوریت ہے وہ بے نقاب ہو گئی تھی کہ کس بھونڈے انداز میں انہوں نے اس آئین کو معطل کیا ہے کہ ایک اپنے قبضے میں جو ان کی ریاست تھی اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا. اب دوسرا امتحان ہوگا وہاں کی عدلیہ کا, جن کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ادارے اور عدلیہ بہت زیادہ آزاد ہیں. تو ایک تو ان کا امتحان ہوگا, وہ بھی پتہ چل جائے گا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں, اگرچہ یہ ڈیٹ بھی ٹیکنیکلی کسی وجہ سے بہت ہی تاخیر سے جو اس کی سماعت رکھی گئی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو اس فیصلے سے پہلے ہی جو بے نقاب ہوا ہے وہ بھارت کی مودی سرکار بے نقاب ہوئی ہے, کیونکہ نہ صرف بھارت کے کئی فریقوں نے یہ فریق بنے اس درخواست میں, بلکہ کشمیر کے بہت سے جو فریق ہیں انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں جو مختلف درخواستیں دی تھی, جس کے بعد جو ہے وہاں کی عدالت مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اس کو جو ہے سماعت کے لیے مقرر کریں. اور یہ خالی یہ 370 آرٹیکل کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہو رہی سماعت, بلکہ ایک انڈین صحافی اور دیگر جو فریق تھے انہوں نے کشمیر کے اندر جو پابندیاں ہیں جس میں سماجی رابطوں کی سائٹیں بند کر دی گئی ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, اس کو بھی چیلنج کیا گیا الگ. تو یقیناً سب کی نظریں اب اس عدالت پہ ہیں, وہ اگرچہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن صرف جی بالکل اگرچہ ان کا یہ کنٹینیو کیجئے. اگرچہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے جو ان کی عدالت میں چیلنج ہوا ہے,
लेकिन उनसे उनका इदारों का भी थोड़ा सा मिजाज पता चलेगा कि क्या वो मोदी सरकार के जितने भी गैर आईनी हथकंडे थे उनको वो जो है वो शेल्टर देंगे या नहीं, उसके खिलाफ कोई फैसला आता है तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान को अपना केस लड़ने में आसानी होगी। जी फरजाना। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं रफत सईद को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी। रफत सईद साहब, जैसा कि हाशमी साहब ने कहा कि थोड़ा सा उन्होंने डाउट का इजहार किया है, क्योंकि अगर हम माजी के भी कुछ फैसले देखें, बाबरी मस्जिद के हवाले से देखें या इसी तरह के 2-3 और अहम इशू उठा लें, तो उसमें भी हमें जो चीज़ें हैं वो इंसाफ पूरी तरह मिला नहीं है या मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि ये जो चीज़ें हैं, और जैसा कि हाशमी साहब ने बताया भी कि एक मेरे सामने ये भी पिटीशन पड़ी हुई कि अदालत ने एक दरखास्त गुजार मोहम्मद अली सैयद को अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए अनंतनाग जाने की भी इजाज़त दी है और हुकूमत को कहा है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करें। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं, और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, माजी में ट्रैक रिकॉर्ड जो है, अगर बाबरी मस्जिद के हवाले से भी देखें या दीगर मामला में भी देखें, तो हमें हिंदुस्तान से बाहर बैठकर बड़ी सहमी होती है बाज़ वक्त कि बहुत सारे मामलात में जो है वहाँ पर रिलीफ मिलता है, अदालतें बाइज नहीं हैं। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जो जानिबदारी है वो बड़े वाज़ेह तौर से नजर आती है। खास तौर से अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ क्या सोच है। लेकिन इसके साथ एक हौसला अफजा बात यह है कि वहाँ कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और खुलकर उसका इजहार भी कर रहे हैं, और ये तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन मैं अनवर हाशिम साहब की इस बात से जरूर इत्तेफाक करूंगा कि ये मामला जरा कुछ और है कश्मीर का। जिस तरह मोदी सरकार ने इसको एक हाइट दी है, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी को वो लेकर साथ चले, अब भी सिविल सोसाइटी जो इंडिया की है उसकी में वो कुछ आवाजें ऐसी हैं जो अब भी कश्मीरियों के हक में बात करती हैं, मगर मजमूई तौर से अगर देखा जाए तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि कोई रिलीफ मिल सकेगा अदालतों की जानिब से। जोध साहब, आप क्या देख रहे हैं? तारिक चौधरी साहब के क्या आप भी इसी तरह के ख्याल रखते हैं या आपका ख्याल इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है? और थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि मैं कहीं पे ये भी एक तबसरा निगार से सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि ये जो इतना डिले दिया है, असल में मोदी को तहफ़्फ़ुज़ देने की या मोदी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। आपका क्या ख्याल है? कि एक तो ये इतना बड़ा, इतना अर्जेंट इशू था, सुप्रीम कोर्ट को अगर वो वाकई आज़ाद होती और अगर वाकई वो एक सही अदालत का किरदार अदा करना चाहती तो उसको जी फरजाना, आवाज आ रही है आपको? जी हमें आ रही है। ठीक, बिल्कुल जी फरजाना, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इतना बड़ा मामला है, इतना अर्जेंट मामला है कि 80 लाख जो है इंसान जो है उनके मुस्तकबिल उससे वाबस्ता है। एक पूरे साउथ एशिया के खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है और उसके ऊपर जंग के बादल, उसके ऊपर जंग के बादल। ये मुझे आवाज आ रही है बीच में मेरी, मुझे हेलो जी तारिक साहब, आवाज जी फरजाना, मैं ये कह रहा था कि एक पूरा जो खित्ता है, पूरा साउथ एशिया है, वो जंग के खतरात की जद में है, तो उसको तो फौरी तौर पे नोटिस देना चाहिए था और फौरी तौर पे डे टू डे समाप्त करनी चाहिए थी। अब इतनी लंबी अक्टूबर की तारीख डाल दी है तो इसका मतलब ये है कि वो दबाव में है। दूसरा, अगर मेरी राय इसलिए बनती है कि मैं उससे पुरुमीद इसलिए नहीं हूँ कि वो माजी जो है वो गवाह है कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट हो या अदालतें हों, उनसे जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पे नॉन हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उनसे कभी रिलीफ नहीं मिली। बाबरी मस्जिद का तो वाकया बड़ा, जो मुझे बात मुकम्मल कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा मुजीब से भी उसकी राय लेकर। अच्छा फरजाना, अगर मुझे इजाजत दें, फरजाना अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की, तो आपने बात भी शुरू नहीं की मैंने अभी तक, तो बीच में आवाज नहीं आ रही थी। चलो, अच्छा, मुझे आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुजीब से राय ले लेते हैं। बहरहाल कंटिन्यू कीजिएगा। जी तारिक साहब। जी आप मुझसे बात कर रही हैं? जी तारिक साहब कंटिन्यू कीजिए।
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ماضی کے بڑے واقعات ہیں، بابری مسجد کا واقعہ تھا، صرف ایک واقعہ جو بہت مشہور ہو گیا تھا، یہ جو سمجھوتا ایکسپریس پہ جب وہ لوگوں کو جلا کر مارا گیا تو اس پر بھی ایک کمیشن بنا تھا، اس کی آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ جو بمبے کے واقعات تھے، جو خاص طور پر گجرات کے واقعات تھے، جس کی بنیاد پر مودی جی کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، اس پر ایک کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، یہ جو دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے امبانی برادران کا، 28 منزلہ سب سے قیمتی گھر ہے، وہ مسلم وقف املاک کے پلاٹ پر بنا ہوا ہے۔ گزشتہ 28 سال سے جو بمبے کے مسلمان ہیں، بمبے کے مسلمانوں کی کونسل ہے، وہ سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک وہ کیس لڑ چکی ہے اور آج تک وہ سٹے پہ ہے۔ وہ گھر بن چکا ہے، اس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت گھر ہے۔ آج تک مسلمانوں کو اس حوالے سے ریلیف نہیں ملا۔ تو مسلمانوں کو، کشمیری ہوں یا گجرات کے ہوں یا وہ یو پی کے مسلمان ہوں، ان کو آج تک کسی بھارت کے کمیشن سے، کسی ادارے سے کبھی کوئی انصاف نہیں ملا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، اس سے بھی مسلمانوں کو انصاف ملے گا۔ جی اچھا، آپ کو بھی نہیں لگتا کہ اس سے کوئی انصاف ملے گا؟ مجیب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی تھی کہ عدالت نے ایک سیتا رام کو بھی اپنی جماعت کے رکن سے ملاقات کی اجازت دی ہے، جو کہ کشمیر میں زیر حراست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اور اوپر سے یہ سارے کا سارا جو سینیریو ہمارے بیورو چیفز نے بھی بتا دیا، تو مجیب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ فرزانہ، جو صورتحال ہے انڈیا کی، وہ ایک سیکولر ملک کی بجائے اب ایک انتہا پسند ہندو ریاست کی شکل اختیار کر گیا ہے، جہاں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کی بات ہی سنی جاتی ہے۔ عدالتیں ہوں یا انتظامیہ ہو، تمام انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ماضی میں طارق صاحب نے بھی ذکر کیا، انوار صاحب نے بھی ذکر کیا، ماضی کے فیصلے بھی کچھ اچھے نہیں رہے۔ اس دفعہ بھی زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے بھارتی سپریم کورٹ سے۔ بھارتی سپریم کورٹ جو ریلیز دینے کے حد تک ہوگا تو وہ شاید میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، ان چیزوں پہ شاید وہ کر دے، مگر 370A کے حوالے سے وہ بھی خاموشی اختیار کرے گا، اور جو غاصبانہ قبضہ کر لیے کشمیر پہ اس کی شاید توثیق بھی کر دے۔ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے انڈیا میں، وہ اس کو اٹوٹ انگ کہتے ہیں، تو ان کی عدلیہ بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے جس میں مودی سرکار ہے۔ اس لیے زیادہ توقعات ان سے نہیں وابستہ کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی زیادہ توقعات ان سے نہیں ہیں، اور اوورآل جو سچویشن ہے، اور پھر اگر بھارت کا اور مودی کا جو پچھلا رویہ ہے وہ یقیناً ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے دوبارہ سے ماضی کے ان چیزوں میں کھو جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ کبھی بھی کشمیریوں سے یا اوورآل اگر ہم مسلمانوں سے یا وہاں پہ موجود اقلیتوں سے بھی بات کریں تو ان کا رویہ ہمیشہ ایسے رہا ہے، منافقانہ رہا ہے اور غاصبانہ رہا ہے۔ تو اب ایسی سچویشن میں بہرحال ہم اکتوبر کا پھر بھی انتظار کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کشمیریوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یقیناً یہی ہمارا بریک کے بعد دوبارہ موضوع ہوگا۔ یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے، اور یقیناً جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک عہد کیا ہے خود کے ساتھ۔ ہر پاکستانی کا یہ عہد ہے کہ وہ اب اپنی سانس کے خون کے آخری قطرے تک یا آخری سانس تک ہم کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے، ان کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور بلکہ ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ دلوا کر رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسے ایشو ہیں جس کے لیے یقیناً بہت سارے کام جو ہیں وہ ہم ایک ساتھ مختلف پلیٹ فارم پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج اگر میں بات کروں
تو بہت اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ DGI-SPR کی طرف سے میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے جو اعلان سامنے آیا ہے اس میں وہ جو جمعے کو حکومتی اعلان کیا گیا تھا اس کو سیکنڈ کیا گیا ہے، اور دوبارہ سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کشمیری عوام سے یکجہتی کے بارے میں ہم کس طرح سے اس دن کو منائیں گے۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بتایا تھا کہ حکومت کے اعلان کے مطابق 12 بجے ملک بھر میں سائرن بجائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قومی ترانہ، کشمیر کا ترانہ، اور پھر قوم اپنے اپنے علاقوں میں اکٹھی ہوگی۔ ان ساری چیزوں کا مقصد صرف اور صرف کشمیریوں کو اور دنیا کو یہ واضح کرنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں۔ اپنے تمام بیورو چیف سے اس پر بھی یقیناً رائے لوں گی۔ چودھری صاحب چونکہ تھوڑا سا وہ تکنیکی مسائل ہو گئے تھے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے شروع کروں، ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ دیکھیں کتنا ایک اچھے کی طرف ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم پہلے بات کیا کرتے تھے کہ مختلف فورمز کو استعمال کریں، تو یہ بھی اپنی قوم کو ایک پیج پہ لانا اور ایک ہی وقت میں ہم آواز ہو کر پوری دنیا کو میسج دینا، یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین سوچ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج کا دن بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کشمیر اور کشمیری عوام کے نام رہا۔ آج بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ DGI-SPR نے ایک کانفرنس میں خطاب کیا جس میں انہوں نے 2 تھیم پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ جو یوم دفاع 6 ستمبر کو آ رہا ہے، ایک ایسے موقع پہ آ رہا ہے جب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بھارت اس خطے کا امن جو ہے وہ خطر میں ڈالنے کے در پہ ہے، تو اس لیے اس کو کشمیر بنے گا پاکستان کا نام دیا گیا ہے، اور یوم شہداء منایا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہر دفعہ، اور وہ تقریب شام کو ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ اس کا وہ اپنے روایتی طریقے سے منائی جائے گی۔ شہداء کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی فوکس کیا جائے گا، اور کشمیر ہی جو ہے مرکز و محور ہوگا۔ پھر جو پرسوں جمعے کے روز پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کہا تھا کہ 12 سے لے کر 12:30 بجے کے درمیان 27 ستمبر تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس میں DGI-SPR صاحب نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور آج PTI کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی آیا، تو اس کا بھی فوکس جو تھا مسئلہ کشمیر تھا، اور یہ تقریبات تھیں۔ جمعے کو شہر آئین جو ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر، ان کی پارلیمنٹ کے ارکان جو یہاں پر اویلیبل ہو، خود جو ہے وہ سڑک پر آ کے اس دن کو اور اس موقع کو منائیں گے، اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی آج کا دن جو ہے ایک مرتبہ پھر کشمیر کا نام رہا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج یہ ساری مصروفیات کے باوجود 2 سربراہان مملکت کو فون کیا۔ ایک انہوں نے اردن کے جو شاہ ہیں ان سے بات کی ٹیلی فون پر، ظاہر عرب دنیا میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کا جو ایک مقام ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے جو P5 ہے اس کے ایک اہم رکن، آپ کو یاد ہوگا کہ سلامتی کونسل کا جب اجلاس ہم بلا رہے تھے تو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم پیش آ رہی تھی، خدشہ یہ تھا کہ فرانس کی طرف سے شاید اس کی مخالفت ہوئی ہو، اور کچھ نہ کچھ مخالفت ہوئی بھی، لیکن اس کو ہم نے سفارتی طور پر ٹیکل کیا اور ان کو کنونس کیا۔ تو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے فرانس کے صدر سے بھی بات چیت کی، اور ان کے سامنے مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو اٹھایا، اور اس کی جو گمبھیرتا ہے اور اس کے ساتھ جو خطرات لاحق ہیں اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کیا۔ اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی آج کے دن ایک ہی دن میں کئی وزراء خارجہ سے اور اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے بات چیت کی۔ تو بنیادی طور پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر جو ہے، کشمیر کاز، اور بھارت کی جانب سے ایک وہاں جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ ایشو جو ہے آج کا دن بھی اسی نام تھا، اور آنے والے دن بھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی ہے پاکستان نے جانا ہے، اس سے پہلے ایک پورا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے، کتنا گمبھیر ہے، اور اس کے ساتھ کتنے بڑے ایک خطہ زمین کے عوام کی جو ان کی آزادی ہے وہ وابستہ ہے، اور اس خطے کو جو لاحق خطرات ہیں وہ وابستہ ہیں۔ تو یہ پاکستان کا فوکس کشمیر ہے ابھی تک۔ جی انوار ہاشمی صاحب، جیسے کہ چودھری صاحب نے بھی باتیں کی اور بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کے ساتھ اگر پنجاب کا ہم دیکھیں تو انڈیا کی بارڈر بھی لگتی ہے، پنجاب کیا سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے جمعہ کے دن کو منائے گا اور کیسے کشمیریوں کو ان کے ساتھ ہونے کا احساس دلائے گا؟ دیکھیں، ہمارے لیے 2 دن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان کے لیے، پنجاب میں بھی، ایک یوم آزادی اور ایک یوم دفاع۔ یوم آزادی ہم نے کشمیریوں کے ساتھ منا کے دکھایا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اب یوم دفاع پہ پھر جو DGI-SPR نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ دن بھی، یوم دفاع بھی، ہم کشمیر بنے گا پاکستان کے ٹائٹل کے ساتھ منائیں گے۔ کیوں نہ منائیں؟ اب آپ دیکھیں
کہ جب بھارتی افواج وہاں پہ گولیاں برسا رہی ہے تو وہاں آپ کو ایک ہی پرچم نظر آتا ہے مقبوضہ وادی میں، اور وہ پاکستان کا پرچم نظر آتا ہے. تو ایسے میں آپ بتائیں کہ اس تصواب رائے کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے؟ انہوں نے وہ پرچم وہاں پہ لہرا کے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاج چاہتے ہیں، اور پاکستان بالکل اس کی آواز بنا ہوا ہے، اور ان کی ہر قسم کی مدد کے لیے سب کچھ پاکستان نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تمام سفارتی محاذ پاکستان نے کھول دیے ہیں، چاہے وہ فرانس سے بات کرنی ہو یا امریکہ سے بات کرنی ہو. تو اس لیے پاکستان جو یوم دفاع جس کا آپ نے بات کا آغاز کیا تھا، وہ بالکل اس میں بھی یہ ثابت کرے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ اب ابھی 2 دن پہلے بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ ٹرمپ سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے مودی کی، اور اس نے کہا ہے کہ ہم 2 طرفہ بات چیتیں آپس میں کر لیں گے، ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے گھناؤنے عزائم دیکھیں کہ اس ملاقات کے 2 دن بعد اس نے لائن آف کنٹرول پہ پھر جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کروائی ہے، اور بے گناہ معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس سے آپ ان کے ارادوں کو تو چھوڑ دینا. اس لیے یوم دفاع ہو یا جو بھی یوم آزادی ہو، ہمیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کئی اشارے دے چکے ہیں کہ آخری حد تک جائیں گے، جنرل اسمبلی کو بھی چیک کریں گے. اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہوا تو یہ ہماری شاہرگ ہے، اور شاہرگ کے لیے جس حد تک جانا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. رفعت، آپ ہاشمی صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ بھی آگے بڑھائیں کہ کراچی اور سندھ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ ہم اگر سندھ حکومت کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر وہ بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں کشمیر کے حوالے سے، یا اس سے پہلے اسمبلی میں اگر ہم نے زرداری صاحب کو دیکھا، یا اوورآل ایک سندھ سے جو ہمیں وہ بڑا پازیٹیو اور ساتھ کھڑے ہونے کا، حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ ایک سائن ملا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کیسے اس دن کو منائے گا؟ اسپیشلی میں پہلے جمعے کی بات کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد یوم دفاع بھی. یقیناً پورے ملک کی طرح سے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ریلیاں ہوں گی، تمام معاملات ہوں گے. آپ نے دیکھا آج بھی کراچی شہر میں ریلی نکلی ہے، بچوں نے ریلی نکالی ہے، جماعت اسلامی بہت ایکٹیو ہے اس ساری چیزوں کو لے کر، اور دیگر کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جن پہ پابندی جو کشمیر کاز کو آگے لے کر چلا کرتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک افسوسناک بات یہ کہ ہم ابھی تک کراچی کے کچرے میں الجھے ہوئے ہیں. کراچی کی جو سیاسی جماعتیں بیس کرنے والی ہیں وہ جو ہیں ابھی تک مقامی معاملات جو ہیں لوکل ایشوز میں اس قدر الجھی ہوئی ہیں کہ ابھی اس طرف اتنا دھیان جا نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی نے بالکل اسمبلی بھی ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی بات کی ہے، وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی ہے، مراد علی شاہ نے، اور آج تو مصطفیٰ کمال آزاد کشمیر پہنچے ہیں. تو جو ان کی پارٹی پاک سرزمین پارٹی ہے وہ بھرپور طریقے سے اس ساری کشمیر کاز کو آگے لے کے بھی چل رہی ہے، اور کچرے پہ سیاست بھی ہو رہی ہے. تو بہرحال اب ہمیں ایک چیز کو ضرور طے کرنا ہوگا کہ اب ہمیں یہ بڑا ایشو ہے اس معاملے کو، کیونکہ آپ دیکھیں جنگ کے بادل منڈلانے والی ایک بات ہو رہی ہے خطے میں، اور آج شیخ رشید احمد کی جو بات ہے اس نے بہت الارمنگ صورتحال ہے. اور میں تواتر کے ساتھ انڈین میڈیا کو بہت زیادہ مانیٹر کرتا ہوں، بیٹھ کر آفس میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں کتنا جنگی جنون سوار ہے لوگوں کے اوپر. اور بہرحال یہاں کے لوگ تو بھرپور طریقے سے کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ساتھ ہیں، ریلیاں نکالیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، یہی ایک طریقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جنگ مسلط ہوئی تو پھر صوبہ سندھ میں پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے جیسا کہا پنجاب کے ساتھ ایک بارڈر اگر ہے تو سندھ کے ساتھ بھی راجستھان کا بارڈر موجود ہے، وہ کشیدگی یہاں بھی ہوتی ہے اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں. تو بہرحال سندھ جو ہے بھرپور طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کو جو یہاں کی ہیں انہیں اب تھوڑا سا رویہ بدل کے جو یہ ہمارے لوکل ایشوز ہیں اس سے دور ہٹ کے فوکس کرنا ہوگا. کیونکہ جس طرح انڈیا میں فوکس ہوا ہے، انڈین میڈیا کا میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا ہے کتنا جنگی جنون ہے ان کے اوپر، اور مسلسل ایل او سی پر جو ہے وہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے، ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ وہاں انڈیا کی سائٹ پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے ان کا رویہ، ان کا لہجہ
وہ تو عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو اپنے وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے مورد الزام ٹھہراتے ہیں. حالانکہ اگر ہم بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے جو سرحدی علاقے ہیں اور ٹرائبل ایریا کے جو سرحدی علاقے ہیں, ٹرائبل اضلاع کے, اس میں دیکھیں تو ان کی اپنی انوالومنٹ کے ہمیں بہت زیادہ سائنز ملے ہیں, لیکن وہ چیخ کر ان کا میڈیا اور ان کے اینکرز اور ان کے نیوز کاسٹرز ایسے ثابت کر دیتے ہیں جیسے وہ ہی دنیا کے مظلوم لوگ ہوں. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنے کی بجائے اگر دلائل ہمارے مضبوط ہوں تو وہ زیادہ سچائی کی طرف ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. اور یقیناً پاکستان اس وقت دلیل کے جس زمین پہ کھڑا ہے یا اس کے سر پہ جو چھت ہے وہ اس کا مقابلہ بھارت نہیں کر سکتا. مجیب, میں نے بلوچستان کی مثال دی اور پھر بھارت کی طرف سے جو سارا کچھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے کشمیر کا ایشو ہوا ہے بلوچستان کے لوگ سر دھڑ کی بازی لگانے پہ آئے ہوئے ہیں. تو جمعے کے روز اور پھر اس کے بعد 6 ستمبر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فرزانہ, 5 اگست کو جب بھارت کی جانب سے کشمیر کو اپنے ساتھ زبردستی شامل کیا گیا تو پہلی ریلی, پہلے مظاہرے بلوچستان سے شروع ہوئے. اور حیرت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ عوام ہے جو کشمیریوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں. گوادر سے لے کے ذوب تک اور نصیر آباد سے لے کے نوشکی تک کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نہ آئے ہوں. یہ روٹین ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہے جب کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نہ نکل رہی ہوں. جمعے کے لیے پورا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. حکومت بلوچستان اس کو مکمل طور پہ منانے کا ارادہ رکھتی ہے. یکجہتی کشمیر کو 12 سے 12:30 تک جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے وہاں سے کیبنٹ پوری باہر آئے گی, وزیر اعلیٰ آئیں گے, اس کے علاوہ سول سیکریٹریٹ کے تمام ملازمین باہر آئیں گے. جو سرکاری دفاتر ہیں, اسکول ہیں, ان تمام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ 12 سے 12:30 تک یہ آدھا گھنٹہ یکجہتی کے لیے ہوگا. کیونکہ بلوچستان میں پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت ہے, اس لیے ایسا سچ کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں عوام کی سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ ہے. لوگ اس حد تک بھارت سے تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھی مداخلت ہو رہی ہے, تخریب کاری ہو رہی ہے, سب کچھ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. اور آج اگر کشمیریوں کا ساتھ نہ دیا گیا تو ان پہ بھی وہی ظلم دہرائے جائیں گے جو شاید بلوچستان پہ دہرائے جا رہے ہیں. جبکہ یوم دفاع کے حوالے سے بھی یہاں پہ ویسے بھی بہت زبردست پروگرام ہوتے ہیں, لیکن اس بار جو بڑی ریلیاں ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تو نکال ہی رہی ہیں, سول سوسائٹی بھی باہر نکلے گی اور یکجہتی منائے گی 6 ستمبر کو. ٹھیک ہے, سول سوسائٹی بھی, کیونکہ سول سوسائٹی ہمیں واقعی تھوڑی سے جب سے یہ کشمیر کا ایشو ہوا ہے تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہی, اور جو جنگ ہے وہ حکومتی سطح پر ایک قسم کی لڑی جا رہی ہے, وہ معاملہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے یا پھر میڈیا پر. سول سوسائٹی کو بھی یقیناً آگے بڑھنا ہوگا اور کچھ کہنا ہوگا, بلکہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو حقوق کی بات کرتے ہیں تو اب انسانی حقوق کی جو پامالی کشمیر میں ہو رہی ہے اس پر بھی انہیں علم بلند کرنا چاہیے. بہرحال پروگرام کے آخری حصے میں ہم بریک پہ جاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو خود کاروباری سرگرمیوں کی سرپرستی کا اعلان کیا ہے, ایک بہت بڑا اعلان ہے, اس پہ بات کریں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کے ایک اہم فیصلے کے حوالے سے, اور یقیناً اگر ہم دیکھیں کہ کاروبار اس وقت جتنا متاثر ہے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ایک فکر رہتی ہے اور شکوہ کنار رہتا ہے کاروباری حل کا, اور بار بار یہ بات اور یہ میسیجز جو ہیں وہ خان صاحب تک پہنچائے بھی گئے ہیں اور یقیناً وہ بھی اس سلسلے میں بہت فکر مند ہے. لیکن ایٹ اے ٹائم انہیں چونکہ بہت سارے محاذوں پر شاید لڑنا پڑ رہا ہے تو چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی یا تاخیر کا شکار ہوئی ہے, جو بھی ایک مسئلہ ہوا, لیکن بالآخر اب انہوں نے اس مسئلے کی طرف بھرپور توجہ دی ہے. چودھری صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور یہ اہم اجلاس بھی وہاں ہوا ہے, تو چودھری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیے اس چیز کی کہ یہ اصل میں تھا کیا, اور پھر دوسری اہم بات کہ اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں کیا اس سے وہ جو معیشت کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کاروباری طبقہ تھوڑا سا نالاں تھا, تو کیا ان کی ناراضگی, ان کے گلے شکوے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने जब ये अपना वजारत उज़्मा संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि बिजनेस को करने के लिए, सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इसको आसान और सहल बनाएंगे। तो उसके लिए ये पहली मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा मीटिंग्स कर चुके हैं। इससे पहले तजावीज़ ली गई थी और अब इन तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है और अब मामला फैसला सज तक आ गया है। कोई भी मैशत जो है उसको बेहतर बनाने के लिए बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी बहुत ज़रूरी होती है और ज़ाहिर सरमायाकार उस वक्त आता है जब उसको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, जिस मुल्क में वो सरमायाकारी करने जा रहा है वहाँ के कवानीन सहल और आसान हो, उसका सरमाया महफूज हो और उसको अगर उसने ज़मीन लेनी है उसकी ट्रांसफ़र का अच्छा तरीका हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, डबल टैक्सेशन ना हो, टैरिफ जो हैं वो आसान हो और उसको जो उसने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, जो यहाँ लोकल उसने जो टैक्सेस देने हैं वो आसान हो और फिर अगर उसने पैसा कमा के अपने मुल्क ले जाना हो वापस जो मुनाफा है तो उसका तरीकाकार आसान हो। ये ज़ाहिर है ये सारी पेचीदा चीज़ें हैं, कारोबारी बातें हैं। तो आज की बुनियादी तौर पर इजलास इसलिए था कि इसके जो तरीक़ेकार हैं वो क्या किया जाए। तो एक तो ये है कि फौरी तौर पर एक पोर्टल बनाया गया है कि जो भी सरमायाकार उसको जो भी शिकायत होगी वो जिस तरह सिटीजन पोर्टल बना है उस पर वो दर्ज कराएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त उसको देखेंगे। फिर कोशिश की जा रही है कि ये सारे ऑपरेशन, जो सारी चीज़ें, जो सारी दुश्वारियाँ एक सरमायाकार को आती हैं वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उसको वन विंडो कर दिया जाए ताकि एक ही जगह एक ही दफ्तर में जाके उसके तमाम मसाइल हल कर दिए जाएँ। एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जो लोकल जो कवानीन है, म्यूनसिपल के कवानीन है या बल्दियाती कवानीन है, वो बाज़ औक़ात सूबे और मुल्क के कवानीन से मुतादिम होते हैं। ज़ाहिर ज़मीन ख़रीदना या लोकल जो दफातर होते हैं उनसे इजाज़त नामे लेना, बहुत सी चीज़ों के लिए आपको परमिशन चाहिए होता है, तो उनकी नौयत लोकल लेवल की होती है, म्यूनसिपल कमेटी के लेवल की होती है। तो कोशिश की जा रही है कि सारे कवानीन को एक जगह हार्मोनाइज किया जाए ताकि प्लॉट लेने में, फैक्ट्री लगाने में और उसके बाद प्रोडक्शन में उसको आसानी हो। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के जो आज ये जो इक़दाम हैं उससे ताजरों को, इन्वेस्टर्स को खासा इत्मीनान हुआ होगा। आज हमारी कुछ मुलाकात भी हुई, कुछ बड़े जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे तो उन सब का कहना था कि हम तक ये चीज़ें पहुंची हैं तो इसके नतीजे में हम समझते हैं कि उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और जो एक बड़ा इशू था वो ये था कि बाज़ का हरासा किया जाता है इन्वेस्टर्स को, लोकल जो अदारे होते हैं, कोई भी अदारा हो सकता है, तो उस हवाले से भी इसको भी एहतियात की जा रही है कि कोई जो अदारा है, कोई महकमा है, किसी बिजनेस को किसी तरीके से भी हरासा न कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आगाज़ है। अब देखना यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कितनी तेज़ी से इस पर अमल दरामद कराती है। एक और बड़ी अहम बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी के सवाबदीदी इख्तियारात थे बिजनेस के हवाले से, उनको कोशिश की जा रही है कि वो ख़त्म हो जाए ताकि कोई उनकी राह में ये जो रेड टेपिज्म है वो उसकी अड़चनें जो है इस राह में हायल ना हो। जी बिल्कुल। हाशमी साहब ये जो जिक्र किया आखिर में ब्यूरोक्रेसी का, मैं भी यही सवाल आपकी तरफ लेके आना चाह रही थी कि इसमें कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं ख़त्म करने और कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल सहल करने के लिए कवानीन बनाने का फैसला किया गया है। आप चूँकि एक बहुत बड़े शहर में बैठे हुए हैं, पंजाब ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की नज़रें पंजाब पर होती हैं, तो आप कैसा देखते हैं, और आपकी भी कुछ लोगों से यकीनन बात हुई होगी, वो कैसा देख रहे हैं इस सारे अमल को, और फिर इसके नतीजे में क्या वो समझते हैं कि माशी हालात में और कारोबारी हजरात की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पंजाब में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री मुकम्मल बंद पड़ी हुई है। 90% जो उसका काम रुका हुआ है। सूरत हाल ये शुरू हुई है कि इमरान खान ने ये दावा किया था कि जब उसकी हुकूमत आएगी तो ना सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकार दौड़े चले आएंगे बल्कि मकामी सरमायाकारों को भी वो ऐसा एतमाद फराहम करेंगे। लेकिन एक साल तक तो उनकी कॉमर्स और खजाना की मिनिस्ट्रियां जो है वो सेटल नहीं हो पाई, जिसके बाद उनको अंदाजा ही नहीं हुआ। जब 1.25 साल बाद जब चेक किया गया तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से मईशत जो है वो बहुत पीछे चली गई। 75 बड़े इन्वेस्टर जो है वो इस एक साल में अपना सरमाया समेट के वतन छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि पॉलिसियां जमूद का शिकार थी। ब्यूरोक्रेसी को कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनके काम रुके हुए थे, फाइलें रुकी हुई थी। और इसके बाद ये धचका लगने के बाद आज अचानक ख्याल आया है कि अच्छा ये मसला है, ब्यूरोक्रेसी शायद हायल है। अब आप बताएं कि जब आप ब्यूरोक्रेसी बहरहाल एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, वो कानून को साथ लेके चलते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल माइनस कर देंगे
تو جو آپ کے منتخب نمائندے صوابدیدی اختیارات لیں گے تو آنے والے دور میں تمام نیب اور احتساب کو وہ نمائندوں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو ریگولر ادارے ہیں ان کو اس میں سے مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نے اعتماد دیا ہے تو اس میں فضا بہتر بنے گی، لیکن یہ بالکل ایک ایڈ ہاک قسم کی مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈسٹری کی گروتھ 1.25 سال سب سے پہلا کام ان کو جو معیشت اور انڈسٹری کی طرف دینا چاہیے تھا۔ یہ جو ون ونڈو اب کہہ رہے ہیں یا انڈر ون امبریلا جو اب بات کر رہے ہیں، یہ بات ان کو شروع میں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب آج سے یہ پالیسیاں بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے اگلے 5 سال بعد جا کے یہ گروتھ سٹارٹ ہوگی، اس وقت تک معیشت یہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں، ہمیں اچھے کی امید بہرحال رکھنی چاہیے۔ اچھے کی امید بہرحال رکھنی چاہیے۔ رفعت صاحب، جو چیزیں جو ہیں یا جو پوائنٹ ہاشمی صاحب نے کہے ہیں، آپ کا میں دیکھ رہی ہوں کہ کراچی میں تو بہت بڑی بڑی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس سلسلے میں بزنس مینز کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ خدشات ہیں جن کا اظہار ہاشمی صاحب کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، خان صاحب نے چونکہ اب معاملہ اٹھا لیا ہے تو شاید وہ سپیڈی کام کریں گے؟ فرزانہ، میٹنگیں تو بہت بڑی بڑی یہاں پر ہوئی ہیں، صاحب آئے اور گئے، لیکن عملی اقدامات کوئی دیکھنے میں نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل جمود کا شکار ہیں، جو بے یقین کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر مداخلت کی اور انہوں نے آج اجلاس منعقد کر کے ساری باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شہر میں جو کاروباری حلقہ ہے وہ ہر اس میٹنگ میں، اس سے ماضی میں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اس سے ملاقات بھی کرتا ہے اور اپنی حمایت کا یقین بھی دلاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو عملی اقدامات ہیں اس کے لیے پھر یقیناً بہت آسان راستہ ایک رہ جاتا ہے بیوروکریسی پہ ڈالنا۔ میرے خیال میں اگر شروع میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک کوشش کی تھی کہ بیوروکریسی کو بھی نکیل ڈالی جائے، لیکن میرے خیال میں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اب ان سرگرمیوں کی وہ نگرانی کریں اور کراچی میں یا کراچی سمیت پورے ملک میں ان سرگرمیوں کا آغاز ہو۔ میں سب سے بڑی تعمیراتی صنعت تھی، اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کئی بزنس جو ہے وابستہ تھے، وہ سارے رکے ہوئے ہیں، کوئی کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم آتے ہیں تو صرف کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، ان کے معاملات کو فالو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو شبر زیدی صاحب نے جب سے ایف بی آر کا چارج سنبھالا ہے تو وہ کراچی آتے ہیں، کاروباری حلقوں سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیکس نیٹ کے علاوہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو، کراچی میں حاصل ہو۔ چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، تو مجھے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں سے 1 منٹ آپ لے لیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے ہاں بھی کچھ اس طرح کے پازیٹیو چینجز دیکھے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ فرزانہ، اس حوالے سے زیادہ پر امید نہیں ہے، وزیر اعظم کی جانب سے اعلانات ہوتے ہیں، لیکن جو بات رفعت صاحب نے کی کہ بیک اپ کے لیے لوگ نہیں ہیں، وزیر اعظم تمام معاملات اپنے لے تو لیتے ہیں لیکن وہ یہ کر نہیں پاتے، اور جن کے وہ ذمے لگاتے ہیں وہ معاملات کو لٹکا دیتے ہیں، اس لیے زیادہ پر امید نہیں ہے یہاں پہ تاجر برادری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بیوروکریسی سے جب آپ معاملات سارے لے لیں گے ان کے ہاتھ سے اور جو منتخب نمائندے ان کو دے دیں گے، تو ایک تو پسند ناپسند کا اس میں سوال آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو بعد میں یہ لوگ پھنسیں گے نیب کے ہاتھوں، وہ اور مسائل ہوں گے۔ اس لیے لوگ ذرا ہچکچا رہے ہیں، یقین بھی نہیں کر رہے کہ وزیر اعظم کس حد تک ٹائم دے سکیں گے۔ اگر وہ پورا ٹائم دیتے ہیں اور خود نگرانی کرتے ہیں تو شاید معاملات بہتر ہو جائیں، بصورت دیگر کوئی بہتری کی امید نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کا اعلان تو بہت بڑا ہے، چاروں بیورو چیف ہمارے اس بات پر متفق ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا، وزیر اعظم صاحب کو بھی دھیان رکھنا پڑے گا اور ان کی ٹیم کو بھی۔ چاروں بیورو چیفز کا بہت بہت شکریہ۔ بیورو رپورٹ میں اتنا ہی، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔